بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلی بار غزوہ بنی لحان تک سنا تھا۔ اس کے بعد اگلا غزوہ ذی قرد یا غزوہ غابہ ہے۔ آئیے اس کو بہت تفصیل اور تسلسل سے بیان کرتے ہیں۔ غزوہ ذی قرد۔ پس منظر: غزوہ بنی لحان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مگر دشمن قبائل اب بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور اچانک حملوں کی کوششوں میں مصروف تھے، خاص طور پر غطفان اور ان کے ہمسایہ قبیلے۔ یہ قبیلے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ واقعے کی ابتدا: مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام تھا جسے غابہ یا ذی قرد کہا جاتا تھا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرائے جاتے تھے۔ عنیہ بن حصن الفزاری جو غطفان کے سرداروں میں سے تھا، اس نے مسلمانوں کے اونٹوں پر اچانک حملہ کیا۔ اس حملے میں مسلمان چرواہے کو شہید کر دیا گیا اور اونٹوں کا بڑا ریوڑ لوٹ لیا گیا۔ یہ واقعہ مدینہ کے قریب پیش آیا جس سے پورا شہر ہل کر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوری رد عمل: جیسے ہی خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ننھا سا لشکر ترتیب دیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مدینہ میں خلیفہ مقرر کیا تاکہ حفاظت ہو، پھر فوراً صحابہ کو ساتھ لے کر ذی قرد کی طرف روانہ ہوئے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی فوری رد عمل تھا۔ صحابہ نے تیزی سے گھوڑوں پر سوار ہو کر دشمن کا پیچھا کیا۔ حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ عنہ کا کردار: اس غزوہ میں سب سے نمایاں کردار حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ عنہ کا رہا۔ آپ پیدل تھے مگر اتنے تیز دوڑتے کہ گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ آپ نے دشمن کے ساتھ دو ہاتھ کیا اور تیر اندازی سے ان کو بہت نقصان پہنچایا۔ حضرت سلمہ بار بار دشمن کو روکتے اور نعرہ لگاتے، یا صباحا یا صباحا، یعنی مسلمان خبردار ہو جاؤ تاکہ لوگ مدد کو پہنچے۔ دشمن کو ان کے جوش اور بہادری نے سخت ہراساں کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مقام ذی قرد پہنچے تو دیکھا کہ دشمن بڑی مقدار میں ہے مگر وہاں مال غنیمت لے کر بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے ان کا سخت تعاقب کیا۔ دشمن اپنے لوٹے گئے جانوروں کا بڑا حصہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے تقریباً سبھی اونٹ اور بکریاں واپس لے لیں۔ جنگ کی نوعیت: یہ کوئی بڑی خونریز جنگ نہ تھی مگر ایک چھوٹا مگر تیز حملہ اور اس کا مؤثر جواب تھا۔ دشمن کے کئی افراد مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ مسلمان صرف ایک چرواہے کی شہادت پر رنجیدہ ہوئے۔ واپسی اور نتیجہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قرد پر کچھ دن قیام فرما رہے تاکہ دشمن دوبارہ حملہ نہ کرے۔ صحابہ کے حوصلے بلند ہوئے اور مدینہ کی سرحدوں پر مسلمانوں کی بیعت قائم ہو گئی۔ اس غزوہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمان اپنے دفاع میں ہر وقت تیار ہیں اور اچانک حملہ بھی انہیں خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے اہم اسباق: فوری رد عمل، دشمن کو کامیاب نہ ہونے دینا، وقت پر جواب دینا ضروری ہے۔ چوکس رہنا، مسلمان اپنے جانوں، اموال اور شہر کی حفاظت میں غافل نہیں رہے۔ غزوہ واحد کی بہادری: حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ عنہ نے اکیلے دشمن کو روک کر ثابت کیا کہ ایمان ایک سپاہی کو لشکر میں بدل دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر دشمن کا تعاقب فرماتے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں عزم پیدا ہو۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔